الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب بھی داخل مسجد ہوں ذہِ نصیب اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہمارے درمیان تشریف لا چکا ہے۔ الحمدللہ عاشقان رمضان سحری کر کے اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد فجر کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ تاہم مختصر سبق مختصر درس کا سلسلہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ فائدہ نصیب ہوگا۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر خاص انعامات کیے۔ ان خاص انعامات میں سے ایک قابل قدر انعام رمضان بھی ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے فیضان کا کیا کہنا، اللہ رب العزت نے اس کی ایک ایک گھڑی میں بے شمار خیر و برکت جمع فرما دی ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ رمضان کے روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اسلام میں عبادت دو طرح کی ہے، ایک ظاہری عبادت ہے جیسے نماز ہے، جہاد ہے، حج ہے وغیرہ وغیرہ، اور دوسری باطنی عبادت ہے جیسے روزہ، نیک نیتی اور پاکیزہ خیالی وغیرہ۔ ان دونوں میں باطنی عبادت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ باطنی احوال اللہ اور بندوں کے درمیان پوشیدہ معاملات ہیں، یہاں تک کہ بندہ انہیں ظاہر کرے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو 5 مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اور دوسری جو خصوصیت ہے وہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو ہے، جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری خصوصیت جو اس امت کو عطا ہوئی وہ یہ ہے کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں آرام پائیں گے۔ 5ویں خصوصیت کیا فرمائی کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ تو اجرت کے سلسلے میں اس امت کے لوگوں کو آخری رات بخش دیا جاتا ہے۔
حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس مبارک ماہ کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے اور خاص طور سے اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس ماہ میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں غریب بھی وہ نعمتیں بکثرت کھا لیتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں وہ نہیں کھا پاتے، اس لیے اس ماہ کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ رحمت و برکت کے اس مقدس مہینے میں اپنے اہل ویال پر خوب فراغ دلی سے خرچ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں گھر والوں پر فراغ دلی سے خرچ کرو۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو خوش آمدید کو ہو جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام ہو، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مکہ معظمہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے مقابلے میں 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ تو دعا کرنا ہے نا بھائی، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ تو کیسی فضیلت ہے کہ جس نے مکہ معظمہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے مقابلے میں 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سواری کرنے کا ثواب، اور ہر دن اور رات میں نیکی لکھے گا۔ رمضان مبارک کے مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا کہ وَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی مستدار بارشیں ہوتی ہیں۔ اس مقدس مہینے میں مومنوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کے فضائل اور برکات بہت ہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بس کوشش کیجئے رمضان کی مقدس ساعتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنے نام اعمال کو زیادہ سے زیادہ وزنی بنا سکیں۔ رب العزت جل وعلا سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے سیادہ کریں، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔